الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتے گھس جاتے ہیں سرداروں کے۔ ہم سے چوروں پہ جو فرمائیں کرم، خلعت زر بنے پشتاروں کے۔ تن من دھن تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے۔ بحر تسلیم علی میدان میں، بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ سبحان اللہ۔ آج کی یہ محفل خلیفہ سوم داماد رسول حلہ پوش شہادت شہید شہر رسول ذو النورین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور عقائد و اعمال کی اصلاح کی خاطر انعقاد پذیر کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ رب العزت حق سننے، حق کہنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ روئے زمین پر 1 لاکھ یا 2 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام کی آمد ہوئی ہے، اور اس میں مزید 24,000 کا عدد ایڈ کیا جاتا ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائیں ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، مگر اور انبیاء کرام اور ہمارے رسول کی دعوت میں فرق یہ ہے کہ کسی پر 40 لوگ ایمان لائے، کسی پر 80 لوگ ایمان لائے، کسی کی محنت پر 18 لوگوں کو ہدایت ملی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کی قلیل مدت میں پوری دنیا کے اندر انقلاب پیدا فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اصحاب ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں وہ دنیا سے تشریف لے گئے، ہم انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کی شان یہ ہے کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر انبیاء کے بعد اتنی بہترین مخلوق کسی زمانے میں دیکھی نہیں گئی۔ صحابہ کرام نے وہ خدمت کی، بلکہ خدمت کا حق ادا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محنتوں کو، ان کے خلوص کو، ان کے اخلاص کو، ان کے جذبے کو اور ان کی وفا کو دیکھ کر ان سب کے لیے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ سے وہ راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور ان کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہم نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا۔ حسنہ سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ جنت ہے، اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ کر لیا، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر صحابی جنتی ہے۔ جیسے ہم اہل سنت کے عقیدے میں تو یہاں تک جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے، ویسے صحابہ کا جنتی ہونا یقینی ہے، کیونکہ جس رسول نے جنت کا اعلان کیا اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے جنتی ہونے کا اعلان کیا۔ یہ ارشاد فرمایا
فرمایا کہ جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ بہت سارے صحابہ ہیں، بلکہ زیادہ تر صحابہ ہیں جن کے نام کوئی نہیں جانتا، بہت مختصر سی تعداد ہے جن کا ذکر موجود ہے، جن کے نام موجود ہیں، کیونکہ 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ کرام کی تعداد ہے، لیکن ان سب کے نام ہمیں پتہ نہیں، مگر ہر صحابی عظیم ہے، ہر صحابی جنتی ہے، اس لیے کہ جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیتا اس کی بھوک مٹ جایا کرتی تھی، وہ مسلمان ہوتا یا نہ ہوتا ایک الگ بحث ہے، لیکن اس کی بھوک مٹ جایا کرتی تھی۔ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیتا اس کی پیاس مٹ جایا کرتی تھی، مگر سبحان اللہ جس نے ایمان کی حالت میں آمنہ کے لال کو دیکھا، عبداللہ کے لخت جگر کو دیکھا، خاتم النبیین کو دیکھا، اللہ نے اس کو کیا مقام عطا فرمایا۔ اگر ایک ایک صحابی کا ذکر کیا جائے تو پھر بات بہت طویل ہوتی ہے، لیکن تمام صحابہ میں اللہ نے جن 4 لوگوں کو چنا وہ میرے آقا کے 4 یار ہیں، 4 خلفائے راشدین ہیں، یہ ائمہ ہیں صحابہ کے، صحابہ کرام کے امام ہیں یہ لوگ۔ ذرا غور کریں، جو اماموں کے امام ہوں انہیں خلفائے راشدین کہتے ہیں، اور پھر اس میں حضرت ذوالنورین کی جو شان ہے، ہر صحابی کی شان جدا ہے، ہر صحابی کا مقام جدا ہے، ہر صحابی کا مرتبہ جدا ہے، مگر عثمان ذوالنورین کو جو خصوصیت نصیب ہوئی ہے، جو انہیں ذوالنورین کہلواتی ہے۔ ذوالنورین کا مطلب ہوتا ہے 2 نور والا، اور یہ 2 نور والا کیوں کہلائے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں ایک کے بعد دوسری حضرت میں 100 کے 100 ایک کے بعد ایک تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن اب ان کی زندگی سے سبق حاصل کرتے ہوئے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ موجودہ حالات کے اندر آج لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، میں کہتا ہوں ہمیں مالدار بننا۔ موجودہ حالات میں سب سے بڑا پیغام آپ کے لیے ہے کہ مسلمانوں کو مالدار بننا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مال بہت بری چیز ہے، وہ نادان ہے۔ اگر مال بری چیز ہوتی تو اسلام میں زکوٰۃ کا نظام کیوں ہوتا؟ اسلام میں صدقے کا نظام کیوں ہوتا؟ عثمان غنی کی زندگی بتا رہی ہے مال برا نہیں ہے، جس کے پاس ہے اس کی سوچ اچھی یا بری ہے۔ حضرت عثمان غنی بہت مالدار تھے، اور کتنے مالدار تھے میں آپ کو بتاؤں۔ کچھ لوگ تجارت کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں مولانا آپ لوگ تو دیندار ہو اور ہم تو دنیا دار ہیں۔ ایسا کبھی مت سوچنا۔ اگر سچائی کے ساتھ تجارت کرتے ہو، اپنے گھر والوں کو اگر محتاجی سے بچانے کے لیے تجارت کرتے ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سچا تاجر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اگر مال ہو تو مال کے بل پر آدمی جنت بھی خرید سکتا۔ لوگ کہتے ہیں نا مال سے کیا نہیں ملتا، لوگ کہتے ہیں مال سے کیا نہیں ملتا، مال سے تو جنت بھی ملتی مال سے، لیکن خریدنے والا عثمان غنی جیسا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی نے 2 مرتبہ مال کی بنیاد پر جنت خریدا، اور پھر تیسری مرتبہ تو مال کی بنیاد پر حضرت عثمان غنی کو وہ رعایت دے دی گئی جو ان سے پہلے کسی کو یہ رعایت نہیں ملی، اور ان کے بعد بھی قیامت تک کسی کو یہ رعایت نہیں ملے گی۔ انہوں نے کب جنت خریدا؟ آئیے ذرا غور کیجیے۔ مدینہ منورہ کے اندر ایک کنواں تھا، اور اس کا پانی میٹھا تھا، اور وہ ایک یہودی کے قبضے میں تھا، اور مسلمانوں کو میٹھے پانی کی ضرورت تھی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس
میٹھا پانی کا کنواں ہے اور مسلمانوں کو میٹھے پانی کی مدینہ منورہ میں ضرورت ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دے میں اس کو جنت عطا کروں گا۔ جب یہ بات حضرت عثمان غنی تک پہنچی، بہت خریدا، اس نے پورا نہیں بیچا، بولا آدھا بیچوں گا۔ آدھے کا مطلب اب آدھا کنواں کیسے بکتا ہے؟ اس نے کہا ایک دن تم پانی بھرو گے، ایک دن میں پانی بھروں گا۔ وہ مسلمانوں کو بہت مہنگا پانی بیچتا تھا، یہودی تھا۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12,000 درہم دے کر کنواں خریدا تو مسلمانوں کو کہا تمہارے لیے یہ وقف ہے، تو مسلمان کیا کرتے؟ 2 دن کا پانی ایک ساتھ بھر لیتے، اور اللہ کی شان جیسی نیت ویسی برکت۔ جب حضرت عثمان غنی کی باری آتی تو پانی زیادہ نکلتا، یہودی کی باری آتی تو پانی کم ہو جاتا۔ اب جب سارا مدینہ منورہ پانی بھر رہا ہے تو دوسرے دن یہودی کی باری میں کوئی آتا ہی نہیں، تو اس کا پانی بکتا نہیں۔ پھر مجبوراً وہ خود جا کر عثمان غنی سے کہتا ہے آدھا کنواں میرے پاس ہے، وہ بھی تم لے لو۔ فرمایا اتنا مہنگا نہیں لوں گا، اب سستا لوں گا۔ تو کہا کتنے میں؟ کہا پہلے 12,000 میں لیا تھا، اب 8,000 میں لوں گا۔ وہ 8,000 میں دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضور نے فرمایا عثمان میں نے اس کے بدلے بھی تجھے جنت عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ وہ کنواں آج بھی بیر روما کے نام سے موجود ہے، ذرا غور کرنا، بیر روما کے نام، اور اس سے آج بھی پانی نکل رہا ہے۔ حاجی جا رہے ہیں لے لے کر کے آ رہے ہیں، اور اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، لوگ اس سے نہاتے ہیں، اس کو پیتے ہیں، اس کو چہرے پہ ملتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے تو ذرا، پھر ایک مرتبہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی اور سب صحابہ سے حضور نے فرمایا جیش اسرت، تنگ دستی کا زمانہ تھا اور وہ لشکر تھا تنگ دستی کے دور کا، اس لیے اس کو جیش اسرت کہا گیا۔ جیش اسرت تنگی کے دور کا لشکر، بہت تکلیف تھی، کھجور پکنے کے دن تھے۔ سمجھانے کے لیے ایک بات کہوں، جیسے جو گورنمنٹ سرونٹ ہوتے ہیں 25 تاریخ کے بعد ان کی جیب خالی ہونے لگتی ہے، ایسا ہوتا ہے، یا سال کا اینڈ آتا ہے مارچ کے اینڈنگ میں تو تاجر لوگوں کی جیب تھوڑی کھڑکھڑانے لگتی ہے، تو ایسے ہی جو ہے جب کھجوریں پکتی تھی تو عرب والوں کی جیبیں خالی ہو جاتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اب نیا مال آنے والا ہے، تو پرانے سال کا جتنا پیسہ اکٹھا کیا ہے اب وہ تو سال بھر میں خرچہ ہو گیا، اور سال کے اینڈ میں اللہ کے رسول نے اعلان کیا ہمیں تبوک چلنا ہے، کیونکہ عیسائی جو ہے وہ اسلام پر حملہ کرنے کا پلان کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے کہ وہ ہم پہ حملہ کریں ہم اس فتنے پہ آگ پانی ڈال کر کے اس آگ کو بجھا دیں، اور ہر صحابی سے کہا سب کو چلنا ہے، کوئی نہیں رکے گا، سب کو چلنا ہے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب تبوک کا لشکر روانہ ہوا تو مدینہ منورہ میں یا تو عورتیں تھیں، یا تو بچے تھے، یا تو منافقین تھے، مرد مدینہ منورہ میں نظر نہیں آتے تھے، بچے، عورتیں، اور مردوں میں اگر کوئی ہے تو صرف منافقین، باقی سارا مدینہ منورہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلا۔ کتنے صحابہ تھے؟ 40,000 صحابہ۔ مدینہ پورا خالی ہو گیا، اور ان 40,000 لوگوں کو رستے میں کھلانے کے لیے کچھ کھانا بھی تو چاہیے، انتظام بھی تو چاہیے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا سب لوگ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق مال لا کر دو۔ اب یہاں پر آپ کا تھوڑا سا وقت لوں گا عنوان سے ہٹ کر۔ حضور کا اعلان ہے مال لا کے، پہلی مرتبہ حضور نے اعلانیہ فرمایا مال لاؤ، ہر صحابی لایا۔ فاروق اعظم اپنا آدھا مال لے کر آئے، صدیق اکبر پورا لے کر آئے۔ وہ واقعہ آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ اپنا کرتا بھی اتار کر صدیق اکبر نے چندے میں دے دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم جنگ پہ جا رہے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو کفن دینے کے لیے ہمارے پاس کپڑا بھی نہیں ہے، تو میرا کرتا کسی مرحوم کے کام آ جائے، کسی شہید کے کام آ جائے، کسی انتقال کرنے والے کے کام آ جائے۔ طویل داستان ہے۔ مولا کائنات کے پاس اتفاق سے اس دن کچھ نہیں تھا۔ مولا کائنات ایک یہودی کے پاس گئے اور اس کے باغ کو پانی دیا، اور اس نے جو کھجوریں دی وہ مولا مشکل کشا لا کر پوری کھجوریں رکھتے ہیں۔ اس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ میں 100 اونٹ مال سے بھرے ہوئے اسلام کے لیے پیش کرتا ہوں۔ 100 اونٹ مال سے بھرے ہوئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان اللہ تجھے اور برکت عطا
عطا کرے۔ پھر عثمان غنی نے عرض کی یا رسول اللہ میں 100 اونٹ اور پیش کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا عثمان اللہ تجھے اور برکت عطا کرے۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کی دعا پہ عثمان غنی نے عرض کی یا رسول اللہ میں 100 اونٹ اور پیش کرتا ہوں مال سے بھرے ہوئے۔ 300 اونٹ مال سے بھرے ہوئے پیش کیے، 1000 درہم پیش کیے، اناج پیش کیا۔ حضور نے جب دعا کی تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میں 1000 اونٹ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اور 1/3 یعنی یہ جتنا لشکر جا رہا ہے 40,000 کا، 1/3 لشکر کا جتنا بھی خرچ ہوگا، حتیٰ کہ ان کے جوتے کے تسمے بھی میں اپنے پیسے سے پیش کروں گا۔ یعنی کم و بیش 10,000 سپاہیوں کا کھانا پینا، ان کے اخراجات عثمان غنی نے کہا میں اپنے ذمے پہ لیتا ہوں۔ جب عثمان غنی نے اتنی بڑی قربانی دی تو اللہ کے رسول نے ایک جملہ فرمایا عثمان غنی کے لیے، یہ جملہ پھر کسی کے لیے نہیں کہا گیا۔ آقا فرماتے عثمان غنی تیرا جو جی چاہے کر، تو کچھ بھی کر لے، اللہ تجھے جنت ہی عطا فرمائے۔ عثمان یا رسول اللہ، عثمان غنی تم کچھ بھی کر لے۔ حالانکہ عثمان غنی نے کچھ کرنا کیا تھا، لیکن حضور بتا رہے دیکھیے یہ مالی قربانی کی برکت ہے۔ میں مسلمانوں کو اسی لیے کہتا ہوں کہ مسلمانوں مالدار بنو، ہمیں کیپیبل ہونا ہوگا۔ یہ جو ذہن بنایا گیا کہ اسلام غریبوں کا مذہب ہے، میں کہتا ہوں کون غریب ہے اسلام میں وہ تو بتاؤ۔ سب سے پہلے لوگ غریب ہونے کا تانا اللہ کے رسول کو، کہ رسول اللہ تو پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، غریب تھے، مفلس تھے، معاذ اللہ یہ تھے وہ تھے۔ میں صرف ایک بات رکھتا ہوں، وقت نہیں ہے، میں خود تاخیر سے پہنچا، لیکن ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابھی قربانی کا موسم گزرا ہے، بڑے سے بڑا فیکٹری کا مالک، کروڑ پتی، ارب پتی، خرب پتی، کتنی قربانیاں کی تم نے؟ 1 2 3 4 5 بس اتنی تو کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی جانب سے، اور حاجیوں سے بھی پوچھو، 17-18 لاکھ حاجی گئے تھے، کروڑوں پتی تھے، ارب پتی تھے، برطانیہ والے بھی تھے، امریکی بھی تھے، سعودی بھی تھے، مصری بھی تھے، سوڈانی بھی تھے، یمنی بھی تھے، سب تھے۔ کتنی قربانی کرتے ہیں ایک حج میں؟ ایک آدمی 1 کرتا ہے، 2 کرتا ہے، 3 کرتا ہے، 4 کرتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی جیب خاص سے اپنی طرف سے 63 اونٹ ذبح فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو جو 63 اونٹ کی قربانی کرے کیا وہ غریب ہوگا؟ تو پھر نبی کی غربت کو کیوں بیان کیا لوگوں نے؟ میں آپ کے سامنے یہ فلسفہ رکھنا چاہتا ہوں، سوچ بدلو، فکر بدلو۔ یہ جو کہتے ہیں اسلام غریبوں کا مذہب ہے، جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے، کوئی سچائی نہیں اس میں۔ بس مسلمانوں کی فکر کو ہائیجیک کرنا ہے، اغوا کرنا ہے، کیا کہ مسلمان غریب رہے، مفلس رہے، ترقی کا جذبہ ختم ہو جائے۔ یہ نبی کو غریب اور مفلس ہونے کا تانا کیوں دیا گیا؟ یہ سازش یہود و نصارہ کی تھی، کیوں؟ تاکہ وہ تمہیں تانا دے سکے کہ تمہارا نبی نبی نہیں تھا، اس نے مال جمع کرنے کے لیے معاذ اللہ نبوت کا اعلان کیا تھا، ورنہ رسول اللہ کا پورا خاندان، حضور خاندانی مالدار تھے۔ اس وقت جتنے لوگ حج کے لیے آتے تھے تمام حاجیوں کو کھانا رسول اللہ کے گھر سے کھلایا جاتا تھا۔ یہ غریب لوگ ہیں۔ حضرت عبداللہ جو حضرت عبد المطلب کے شہزادے اور ہمارے نبی کے ابا جان ہیں، جب حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہوا تو 3 دن تک کے ولیمہ کیا گیا، اور مکے کی گلیوں میں ولیمہ نہیں ہوا، منا کے میدان میں ولیمہ ہوا تھا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، چھوٹے موٹے پروگرام گلیوں میں کیے جاتے ہیں، بڑے پروگرام کے لیے میدان تلاش کیے جاتے ہیں۔ جس کا ولیمہ منا کے میدان میں کیا گیا ہے اس خاندان کو غریب ہونے کا لوگ تانا دیتے ہیں؟ بتائیے تو صحیح، یہ سب بات غلط۔ ہاں پیٹ پہ پتھر باندھے، پیٹ پہ پتھر، انکار نہیں، 3 مہینے تک چولہا بھی نہیں جلا، انکار نہیں، مگر یہ حضور غربت کی وجہ سے نہیں کرتے تھے، یہ تعلیم امت کے لیے کرتے تھے، کیونکہ حضور کی امت میں غریب بھی ہو سکتے تھے، امیر بھی ہو سکتے تھے، اس لیے مسلمانوں کو ترقی کرنا چاہیے۔ اور رہی بات، ایک دوسرا ثبوت میں آپ کے سامنے رکھ دوں، صدیق اکبر مدینہ شریف کے سب سے بڑے تاجر، فاروق اعظم مدینہ منورہ کے سب سے بڑے تاجر، عثمان غنی مدینہ منورہ کے سب سے بڑے تاجر، امام حسن اور امام حسین تو اتنے مالدار تھے کہ اگر فقیر آتا تو 50-50 ہزار ان کو فقیروں کو دیتے اور کہتے معذرت بابا اگر پہلے بتا کے آئے ہوتے تو اس سے زیادہ عطا کرتے۔
50,000 कौन फकीर को देता है भाई? कभी दिया आपने किसी फकीर को? मस्जिद में चंदा तो आपने 50,000 का दिया होगा, लेकिन किसी फकीर को, जो फकीरों को 50,000 देते हैं, उनके पास होगा कितना? ये तो सब जाहिरी बातें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो मेरे भाइयों, अगर आपके पास माल नहीं होगा, खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मालदार बनो, क्योंकि गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है, गरीबी इंसान को कभी कभी कुफ्र तक ले जाती। ये जो रात के 3-3, 4-4 बजे तक मोबाइल खेलते बैठते हो, व्हाट्सएप पे लगे रहते हो, फेसबुक पे लगे रहते हो, फिल्में देखते रहते हो, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो, छोटी सही तिजारत करो, अच्छी तिजारत करो, इसलिए कि माल होगा तो ज़कात। अब इससे बड़ी बात मैं आपके सामने क्या पेश करूं? जब माल की बुनियाद पे उस्मान गनी ने जन्नत खरीदा। देखो, माल बुरा नहीं, मालदारों की सोच बुरी है। बस उसी पे बात मुकम्मल करूंगा और एंड की तरफ बढ़ेंगे, इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से सुनना, हमारे पास जब माल आता है ना, मुसलमानों के पास, तो माफ करना, आपका दिल ना टूटे लेकिन जुमला सख्त लगे तो माफ करना, जब माल आता है तो हमारी सोच फिरौनी सोच बन जाती है। माल आए तो हमारी सोच उस्मानी सोच बनना चाहिए। हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ हुजूर के सहाबी हैं, इतने मालदार थे, कितने मालदार थे पता है आपको? जब आप इंतकाल फरमाते हैं तो आपके घर में जो सोना था वो फावड़ा, समझते हैं आप? क्या क्या कहते फावड़े को? समझते ना? फावड़े से समेटा गया और उनके रिश्तेदारों में तकसीम किया गया। ये हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ, हुजूर अलैहिस्सलाम भी जब हिजरत के लिए निकले तो हजरत सिद्दीक अकबर ने 2 ऊँटनियों को खिला पिला के मोटी ताजी करके रखा था, एक अपने लिए, एक हुजूर के लिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर, तुमने दोनों ऊँटनियों को तैयार करके रखा, लेकिन जो मेरे लिए रखा मैं उसको मुफ्त में नहीं लूंगा, उसकी रकम तुमको दूंगा। मैं किसी से मुफ्त में चीज नहीं लूंगा, मैं उसकी रकम दूंगा। सिद्दीक अकबर रोने लगे, हुजूर आपने तो मुझे अजनबी कर दिया, मैं तो आपका गुलाम हूं, मैं भी आपका हूं और मेरी दौलत भी आपकी है। आप गौर फरमाइए मेरे भाइयों, जो हिजरत की रात मुफ्त की ऊँटनी पर बैठना पसंद ना करे, फरमाया मैं रकम अदा करूंगा। मेरे भाई, आज हमारी क्या सोच बन गई कि मुसलमान रात रात भर जगता है, दिन दिन भर घूमता है। कुछ लोग तुम बाप के माल पर जो है वो हौज मौज और मौज मस्तियां करते नहीं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। माल नहीं होगा, जब माल नहीं होगा तो आप लोगों के दरमियान इज्जत से कैसे खड़े रहोगे? सैयदना गौसुस सकलैन, बगदाद के सबसे बड़े ताजिर, आजकल कोई महंगा कुर्ता पहन ले तो हमारी कौम एक दूसरे को कहती है, ओ देखो बापू वो कितना महंगा पहनते, आलिमों के इतना महंगा पहनते, सैयद साहबों के इतना महंगा पहनते। गौसे पाक अमामा बांध के घर से निकले, खानका में आके बैठे, एक औरत आके कहती है, हुजूर मेरी बेटी की शादी इंतजाम नहीं हुआ, आपने अमामा उतार के दिया, का ये 70,000 का खरीदा था, इसको बेच ले जा, तेरी बेटी की शादी कर ले। सुभान अल्लाह। जो सर के अमामे 70,000 के पहने, वो कितने मालदार लोग होंगे भाइयों? जरा सोचो तो सही। हिंदुस्तान की सरजमीन पर और पूरी दुनिया के अंदर जो माहौल बन रहा है, इस माहौल से अगर मुकाबला करना है तो हमने बंदूकें नहीं खरीदना, हमने तलवारें नहीं खरीदना, हमने इस माहौल से मुकाबला करने के लिए 3 चीजें करना है। तलवारों के मुकाबले में कलम पे मेहनत करो, इसलिए कि जब तलवारें उठती है तो फितना आता है, कलम उठता है तो फितने का खात्मा होता है। लोग कहते हैं हम अपने बच्चों के हाथ में तलवारें देंगे, हम कहते हैं तुम जानो तुम्हारा काम जानो, हम अपने बच्चों के हाथ में आज के माहौल में तलवार नहीं देंगे, आज के माहौल में हम अपने बच्चों के हाथ में कलम देंगे, क्योंकि हमारा मजहब कलम और किताब का मजहब है। और दूसरी चीज जो हमें मेहनत करनी है वो ये, दौलत पर मेहनत करना है, लेकिन दौलत इस फिक्र के साथ फिरौनी फिक्र ना हो, उस्मानी फिक्र हो। अब इसी पर बात पूरी करते हैं। फिरौनी फिक्र में और उस्मानी फिक्र में फर्क क्या है? देखो, फिरौन को दौलत मिली, फिरौन कोई मालदार बाप का बेटा नहीं था, फिरौन दौलतमंद कैसे बना? एक लंबा उन्वान है, उसको शॉर्ट में मैं मुख्तसर करके पेश करता हूं। फिरौन था बड़ा गरीब आदमी, बड़ा मुफलिस आदमी, और पूरे इलाके में जो बादशाह था मिस्र का, वो बहुत ढीला ढाला था, बड़ा सुस्त आदमी था। फिरौन ने क्या किया? तरबूज का कारोबार शुरू किया। जब वो तरबूज उसने खेत से खरीदे तो बहुत सस्ते में तरबूज मिले। फिरौन ने कहा, लोग इतने महंगे तरबूज शहर में बेचते हैं जबकि इतने सस्ते मिलते हैं। लेकिन जैसे ही वो तरबूज लेके आगे बढ़ा, एक सिपाही ने कहा मुझे दे वरना आगे जाने नहीं दूंगा, उसको दिया। दूसरे ने कहा मुझे दे, उसको दिया। यानी सिपाहियों ने उसके इतने तरबूज खत्म कर दिए। उसको लगा अरे
तरबूज महंगे इसलिए है कि यहाँ रिश्वत ली जाती है, रिश्वत का बाजार गर्म है। तो फिरौन कोई छोटा मोटा गुंडा तो था नहीं, गरीब था, लेकिन अब उसको समझ में आया कि यहाँ करप्शन किया जा सकता है। तो वो जाके बैठ गया कब्रिस्तान में। देखो कैसा आदमी था, वो कब्रिस्तान में जाके बैठ गया, और कब्रिस्तान में जाके बैठ के उसने कहा मुर्दों पे टैक्स बादशाह ने लगाया है, जिसका मुर्दा दफन हो मुझे टैक्स दो। ऐसे वो पैसे जमा करने लगा। हैरत थी क्योंकि उस वक्त कोई कानून नहीं था, लोग बादशाह ढीला ढाला था, सुस्त था, उसको किसी की पड़ी नहीं थी। खुदा की शान, एक दिन बादशाह के घर में इंतकाल हो गया, वो सब उसको पता नहीं चला, सबसे टैक्स वसूल कर रहा था। बोला इस पे भी टैक्स दो। कहा ये टैक्स किधर लगा? कहा बादशाह ने लगाया। बादशाह ने कहा मुझे खबर नहीं है टैक्स लगा के। उठा के लाओ उसको। उठा के लाए तो बड़ा होशियार था वो, बड़ा शातिर दिमाग। जब बादशाह ने कहा मैं तो तुझे जानता नहीं, तू कैसे टैक्स लगाया? मैंने तुझे कब कहा? कहा बादशाह आप तक पहुंचना आसान नहीं था, इसलिए आपके घर की मैयत पे टैक्स का ढोंग रचाकर मैं आपके करीब आया ताकि मैं हकीकत हाल से आपको आगाह करूं। ये करप्शन है, ये उसने सब बता दिया। बादशाह को लगा ये आदमी होशियार है, बादशाह ने उसको अपना करीब कर लिया। बादशाह मरा तो ये बादशाह बन गया। इस तरह फिरौन बहुत मालदार हो गया, बादशाह हुआ। अब जब फिरौन गरीबी से मालदार बना, बादशाह बना, तो उसने कहा मैं खुदा हूं। उसने खुदा होने का दावा किया। अल्लाह की शान, अल्लाह ने उसको 400 से 500 साल तक हुकूमत करने का मौका दिया। दौलत अल्लाह ने दी, बिगड़ गया। दौलत अल्लाह ने दी, अल्लाह को भूल गया। इख्तिदार अल्लाह ने दिया, अल्लाह को भूल गया। आज मुसलमानों की हाल यही का हाल यही है। फिरौनी सोच, जब तक गरीब हैं वलियों के आस्ताने पे जाएंगे, जब तक गरीब हैं सादात के हाथ चूमेंगे, जब तक गरीब हैं उलमा की महफिलों में बैठेंगे, जब तक गरीब हैं मस्जिदों से रिश्ता जुड़ा रहेगा। थोड़ी सी दौलत आई, अब अल्लाह वालों के आस्ताने छूटे, बुजुर्गों की सोहबत छूटी। अब क्या? लड़कियों के साथ नाजायज ताल्लुकात हो रहे हैं, जिना के अड्डों को आबाद किया जा रहा है, जुआ खेला जा रहा है, शराब पिया जा रहा है, मौज मस्तियां की जा रही है। अय्याशी करने के लिए कोई दुबई जा रहा है, अय्याशी करने के लिए कोई गोवा जा रहा है, अय्याशी करने के लिए दरिया के किनारे जा रहे। सुन लो और अच्छी तरह सुन लो, अल्लाह ने फिरौन को हमारे लिए किस तरीके से इबरत बना दिया। लावारिस लाशों को भी जो है वो कफन नसीब होता है, कब्र नसीब होती है, मगर जाओ मिस्र का म्यूजियम तुम्हें पुकार पुकार कर दावत इबरत दे रहा है। दौलत के नशे में, खुदा के गजब को चैलेंज करने वालों, दौलत के नशे में और गुरूर में रंगरेलियां करने वालों, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी की पकड़ करता है वो देना जानता है तो छीनना भी जानता है। मेरा अल्लाह कुदरत वाला है, ताकत वाला है। छुप छुप कर गुनाह करो या एलानिया करो, वो सबको देख रहा है। हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जब कुदरत ढील देती है तो इंसान सोचता है कि कुदरत मुझे भूल गई। खुदा किसी को भूलता नहीं है, वो भूलने से पाक है। उसकी पकड़ बड़ी सख्त है। दौलत के नशे में, जवानी के नशे में, अल्लाह अकबर, हुस्न के नशे में जब कोई गुनाह करता है तो कुदरत सजा उस वक्त देती है जब इंसान गुनाह करके भूल जाता है। आज भी फिरौन को न कफन नसीब हुआ, न कब्र नसीब हुई, मिस्र के म्यूजियम के अंदर पड़ा हुआ हमें पुकार पुकार कर उसकी लाश दावत इबरत दे रही है। दौलत के नशे में खुदा को भूलोगे, ये अंजाम होगा। आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह ने दौलत दी, रज़्ज़ाक़ को भूल गए। आज शादियां देखो मुसलमानों की शादियों में डीजे बज रहे हैं, मुसलमानों की शादियों में लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, मुसलमानों की शादियों में हल्दी के नाम पर, मेहंदी के नाम पर, रत जगों के नाम पर अल्लाह अकबर फाहिशा औरतों को नचाया जा रहा है। पूछना चाहता हूं, इस्लाम में इसकी क्या गुंजाइश है? क्या कर रहे हो? किसके दिए पे कर रहे हो? अल्लाह न देता ये सब कर सकते थे, मगर अल्लाह अकबर, ये फिरौनी सोच है कि खुदा दे तो खुदा को भूल जाओ। उस्मानी सोच क्या है? आइए अब मैं आपके सामने रखता हूं। और फिर फिरौनी सोच देखो, फिरौन को कफन भी नसीब न हुआ, खुदा से बगावत की। और उस्माने गनी की क्या शान है? अब शान उस्मानी देखो, हजरत उस्माने गनी क्या है? एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बेटी की शादी है, मेरी मदद फरमाएं। हुजूर अलैहिस्सलाम की आदत ये थी कि हुजूर लोगों को सिर्फ दुआ दे के रुखसत नहीं करते थे,
آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی آئے حضرت ایسا ہو گیا، اللہ بھلا کرے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. یہ زنانہ دعاؤں کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ کے رسول دعا بھی کرتے تھے اور دوا بھی کرتے تھے. حضور علیہ السلام نے صرف دعا نہیں دی، آقا نے ارشاد فرمایا جاؤ عثمان غنی کے پاس جاؤ اور عثمان غنی کو میرا نام بولو، وہ تمہاری مدد کریں گے. یہ بھی حضور کی شان. حضور علیہ السلام نے چندے نہیں کیے، چندہ کرنے والوں کو اسلام کا دائی بنا دیا. جو لوگ تاجر تھے، مالدار تھے، ان سب کو اللہ کے رسول نے اسلام کے رنگ میں رنگ دیا. حضرت عثمان غنی کے پاس بھیجا اس صحابی کو. اب وہ صحابی جب حضرت عثمان غنی کے گھر گئے تو عثمان غنی بڑے نرم دل آدمی، بہت نرم دل انسان. صحابہ کرام کے اندر سب رنگ کے صحابہ ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی بہت نرم دل انسان تھے، بہت خوبصورت بھی تھے. اتنے خوبصورت تھے حضرت عثمان غنی کہ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میرا بچپنا تھا اور حضرت رقیہ عثمان غنی کے نکاح میں تھی. حضرت عثمان غنی نے 2 ہجرتیں کی، حبشہ کی طرف بھی کی اور مدینہ منورہ کی طرف بھی کی، اور فیملی کے ساتھ کی. لوط علیہ السلام کے بعد فیملی کو لے کے ہجرت کرنے والا اگر زمین پر کوئی ہے تو اسے عثمان غنی کہتے ہیں. 2 ہجرتیں کی ہے. لوگ صحابہ پر زبردستی بک بک کرتے ہیں، جو بیٹھ کے استنجا نہیں کر سکتے، جو جمعہ کے دن 50 روپے کی نوٹ خوش دلی کے ساتھ مسجد کے چندے میں نہیں دے سکتے، وہ بھی صحابہ پر بک بک کرتے ہیں کہ وہ تو ایسے تھے، وہ تو ویسے تھے. بھائی تم نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے؟ اسلام کے لیے تم نے کبھی ناخون بھی نہیں کٹایا. ارے اسلام کے لیے تو جانے دو، خود اپنی آخرت کے لیے. جو فجر کی نماز میں 10 منٹ کی نیند قربان نہ کر سکے، وہ صحابہ پر باتیں کرتے ہیں کہ صحابہ تو ایسے تھے. وہ صحابہ کیسے تھے ہم تم سے سیکھیں گے یا تم ڈسکس کرو گے صحابہ پر؟ یوٹیوب کے نابالغ محققین کو سن کر تم صحابہ پہ باتیں کرو گے، تم اہل بیت پہ باتیں کرو گے؟ نہیں، یہ تمہارا ہمارا منصب نہیں ہے. صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جس سے اللہ راضی ہو گیا اب تم اس سے ناراض بیٹھے ہو. جن سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا تم ان کے حساب کتاب کرنے بیٹھے ہو. 10 منٹ کی نیند جو فجر کی نماز میں اپنی آخرت کے لیے قربان نہ کر سکے، اٹھا کے دیکھو. اور ایک بات میرا تجربہ ہے، جو صحابہ اور اہل بیت پہ بک بک کرتے ہیں نا، وہ باعمل لوگ کبھی نہیں کرتے. یہ میرا اپنا خود کا تجربہ. چھوٹی عمر میں کبھی باعمل آدمی نہ مولا علی پر کوئی غلط فکرہ کسے گا، نہ صدیق اکبر پہ، کیونکہ باعمل آدمی سمجھتا ہے اللہ اس کو توفیق. یہ جتنے گنجڑی، چرسی، بھنگ پینے والے، مسجد کا چندہ کھانے والے، گنڈا گردی کرنے والے، کئی دن تک جنہیں غسل کرنے کی توفیق نہیں، جو اعوذ باللہ کو تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، جو یزید کو بھی یجید کہتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ صحابہ کے جنتی اور جہنمی ہونے پہ بحث کرتے ہیں. یہ حال ہے. میں کہتا ہوں میرے بھائی ایک جملہ کہہ دو اپنی ذمہ داری پہ، جس کو بات کرنا مجھ سے کر سکتا ہے. صحابہ کو جنت کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات میں گاریہ دھار میں پوری ذمہ داری سے کہہ جا رہا ہوں. صحابہ کو جنت کی ضرورت نہیں ہے، جنت کی سجاوٹ کے لیے صحابہ کی ضرورت ہے. سبحان اللہ، بہت خوب. یا رسول اللہ. میرے بھائی جس 14ویں صدی کے عاشق رسول کو نبی خواب میں دکھ جائیں، 14ویں صدی کے عاشق رسول کو نبی خواب میں دکھ جائیں تو وہ کہتا ہے میں جنت نہیں لینا چاہتا، مجھے تو نبی چاہیے. اور وہ کیا کہتا ہے سنیے، شعر پڑھ رہا ہوں ثبوت کے طور پہ. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، اور سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. جسے در مصطفیٰ مل جائے وہ جنت سے بے نیاز ہو جاتا ہے، جسے ذات مصطفیٰ مل جائے اسے جنت کی طلب کیسے رہ سکتا. ابو بکر. یہ تو صحابہ ہیں، اور جنہیں اہل بیت کہتے ہیں انہیں تو رسول اللہ نے مالک جنت بنایا. اور خاص طور پر ان میں بھی جو سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ ہیں،
ان کی تو شان ہی نرالی ہے اہل بیت میں. حدیث پاک کا مفہوم ہے, سن لیجئے, یہ جنت کے محتاج نہیں ہے, جنت ان کے وجود کو چاہتی ہے اپنی زینت کے لیے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جنت میں ایک دن جنتی لوگ دیکھیں گے کہ سورج نکلا. حالانکہ جنت میں سورج نہیں ہے, لیکن ان کو ایسا لگے گا جنتیوں کو کہ سورج کیوں سورج نکلا. ان کو لگے گا کیونکہ جنت جو چمک رہی ہوگی, اچانک اس پر کوئی روشنی پڑے گی اور جنت کی چمک بڑھ جائے گی. تو جنتی لوگ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ جنت میں سورج تو نہیں ہے, یہ کرنیں آئی کہاں سے سورج کی, اور جنت کی چمک بڑھ کیسے گئی؟ تو فرشتے کہیں گے سورج نہیں نکلا, آج علی و فاطمہ جھولے پہ بیٹھ کر مسکرا رہے ہیں, ان کے ہنسنے سے جو نور نکلا ہے جنت کے نور میں اللہ نے اضافہ فرما دیا. یہ ہے میرے آقا کے یار اور میرے آقا کا گھر بار. اسی لیے میرا بریلی کا قلندر کہتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. میرے بھائی, یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے جن کو چنا ہے. اور آج میں نے ابھی ذکر کیا کہ لوگ 10 منٹ کی نیند نماز کے لیے قربان نہیں کرتے, اور وہ صحابہ پہ باتیں. اور صحابہ کون ہے؟ قرآن ان کو نمازی کہتا ہے. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تراہم رکعا, اللہ اکبر, تم انہیں جب دیکھو گے, تراہم جب تم انہیں دیکھو گے, رکعا سجدا تو ان کو رکوع کرتے دیکھو گے, سجدے کرتے دیکھو گے. وہ رکوع اور سجدے کیوں کرتے ہیں؟ کہا فضلا من اللہ ورضوانا, تاکہ وہ اللہ کا فضل تلاش کرے اور خدا کو راضی کرے. پھر اللہ فرماتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, سجدوں کی کثرت سے اللہ نے ان کے چہروں کو منور کر دیا ہے. آج کل تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ سمجھتے مولانا نماز پڑھے بغیر بھی تو مسلمان رہ سکتے ہیں نا. میں نے کہا جنہیں نبی نے مسلمان بنایا تھا ان کی پہچان نمازی ہونا ہے. اور ہم تو عاشورہ کے دن بھی نماز چھوڑتے ہیں, ہم تو عید کے دن بھی نماز چھوڑ. یاد رکھنا, میں بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر نہیں کہتا, میں نہیں کہتا کیونکہ حنفی ہوں, مگر 100 سے زیادہ صحابہ کا فتویٰ ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت نے مذہب نقل کرتے ہوئے لکھا 100 سے زیادہ. کیا بنے گا تمہارا میرے بھائیوں؟ دولت ہی سب کچھ ہے. جو دولت انسان کی قبر میں کام نہیں آئے گی, اس دولت کو پانے کے لیے ہم برطانیہ, امریکہ, افریقہ, کلکتہ, ممبئی تک کا سفر کرتے ہیں. جو مال قبر میں نہیں جائے گا اس کے لیے اتنی محنت کر سکتے ہیں, اور جو اعمال قبر میں جائیں گے ان کے لیے ہم 10 منٹ کی نیند قربان نہیں کر سکتے. ہم مال کے مخالف نہیں ہیں, میں تو مال پر ہی تقریر کر رہا ہوں, لیکن مال کی اہمیت اپنی جگہ ہے, اعمال کی اہمیت اپنی جگہ ہے. اپنے پہ خرچ کرو گے کچھ نہیں, اعمال کرو, اور اعمال میں اللہ کو سب سے پسندیدہ جو عمل ہے اسے نماز کہتے ہیں. اور ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے, 10 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ایک وقت کی نماز کے لیے. اللہ نے پورے قرآن میں کسی عبادت کا حکم 1 مرتبہ دیا, کسی کا حکم 2 مرتبہ دیا, کسی کا حکم 3 اور 4 مرتبہ دیا. تنہا نماز وہ عبادت ہے جس کا حکم پورے قرآن میں کم و بیش اللہ نے 700 مرتبہ دیا. 700 بار اللہ نے کہا نماز قائم کرو. جب میرے آقا کے پاس لوگ مسلمان ہونے آتے تھے وہ کچھ رعایت مانگتے تھے. ایک قافلہ آیا, انہوں نے کہا حضور ہم جہاد نہیں کریں گے, اسلام میں جہاد نہیں کریں. حضور نے کہا ٹھیک ہے نہ کرو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم روزے بھی نہیں رکھیں گے. حضور نے کہا چلو ٹھیک ہے. حضور تو مختار کائنات تھے نا, مختار کل تھے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا ہم نماز نہیں پڑھیں گے. حضور نے میں جاؤ, جس کے پاس نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں. حضور علیہ السلام نے نماز کی پابندی لگائی. بلکہ ایک شخص آئے, بہت خوبصورت ایک واقعہ یاد آیا. ایک شخص ہے, انہوں نے کہا حضور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, میں نماز نہیں پڑھوں گا. تو حضور علیہ السلام نے ایک کام کرو, 40 دن میرے پیچھے نماز پڑھو, بعد میں تمہاری مرضی. یہ بھی آپ کو کہتا ہوں, کچھ لوگوں پہ نماز بہت بھاری پڑتی ہے, میں کہتا ہوں صرف پڑھ کے دیکھو, کچھ دن پڑھ کے دیکھو پابندی سے. چلو 40 دن پابندی کر کے دیکھو, تمہاری صحت بدلے گی, تمہارا چہرہ بدلے گا, تمہاری سوچ بدلے گی, تمہارے گھر کا ماحول بدلے گا. کیونکہ نماز وہ چیز ہے میرے بھائی, قرآن پہ اگر ایمان رکھتے ہو, بولو سب کے قریب جانا چاہتے ہو کہ نہیں؟
सियासी लीडरों के करीब जाना चाहते हो, पीरों के करीब जाना चाहते हो, उलमा के करीब जाना चाहते हो, सैयदों के करीब जाना चाहते हो। अभी हम आ रहे थे, आप हमसे मिलना चाह रहे थे, आपकी मोहब्बतें हैं। बल्कि मैं तो सोचता हूँ कि अल्लाह ने हमारे ऐबों पे पर्दे डाल दिया है, इसलिए आप मिलना चाह रहे थे। वरना अगर हमारे ऐब जाहिर हो जाए तो कोई हमें भीख भी ना दे। हम तो इतने गुनहगार लोग हैं, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि पीरों के करीब हो जाएं, सादात के करीब हो जाएं, उलमा के करीब हो जाएं। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, सबके करीब रहो, मैं मना नहीं करता, लेकिन एक सवाल आपसे पूछता हूँ, आप किसी के भी करीब हो जाओ, फायदा क्या है? किसी के भी करीब, सियासी लीडर के करीब हो जाओ, किसी बुजुर्ग के करीब हो जाओ, क्या आप बीमार पड़ेंगे तो आपको शिफा दे सकेगा? सच्ची बात करना। देखो, कोई लाई लपेटी चापलूसी की बातें नहीं, आपको खुश करने की बात नहीं, अल्लाह को खुश, हक बात कहना। कितना भी बड़े से बड़ा आलिम, मुफ्ती, खतीब, पीर, अगर आप बीमार हो जाएं तो क्या वो आपको शिफा दे सकेगा? आपके पास रोजी नहीं होगी तो क्या वो रज़ाक है, आपको रोजी दे सकेगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करीब नहीं होना, अल्लाह वालों के करीब होने से बरकत मिलती है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, सबके करीब होना चाहते हो, रब के करीब क्यों नहीं होना चाहते? वो रज़ाक है, वो शाफी है, उसने जिंदगी दी है, मां के पेट में हमारी शक्लें बनाई है। अगर वो रोजी ना देना चाहे, आपको कोई रोजी नहीं दे सकता। अगर वो रोजी छीन ले, जानवर भी आपके दुश्मन बन जाएं। अल्लाह के एहसान तले हर इंसान दबा हुआ है। खुदा के फजल के बगैर किसी को कुछ नहीं मिलता। आप इज्जत से यहां बैठे हो, खुदा का फजल है। हम इज्जत से यहां बैठे हैं, खुदा का फजल है। अगर खुदा अपना फजल उठा ले तो आप इस्तेकबाल करने की बजाय गालियां दोगे, आप फूल बरसाने की बजाय पत्थर बरसाओगे, मोहब्बत करने की बजाय नफरत करोगे। ये खुदा का फजल है जिसने मोहब्बतों का माहौल पैदा किया है। ये खुदा का फजल है जिसने रोजी दी है। खुदा का फजल है जिसने सेहत दी है। खुदा का फजल है जिसने औलाद दी है। मेरे भाई, क्या कर लोगे? अगर औलाद दे के तुम्हारा गद्दार बना दे तो सोचोगे कि ना होती औलाद तो अच्छा होता। बोलो, है कि नहीं है? अल्लाह ने औलाद दी, फरमा बरदार बनाया, घर में मोहब्बतों का माहौल बनाया। लेकिन अफसोस की बात यह है, सबके करीब जाने वालों, सियासी लीडरों के करीब इसलिए होना चाहते हो ना, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको असल मकसद की तरफ लाना चाहता हूं, ताकि ये मुसीबतों में काम आएंगे, ये तावीज देंगे, ये दुआ देंगे, ये दवा देंगे, ये करेंगे, ये वो करेंगे। सुन लो, कौन क्या वफा कर सकता है? ये दुनिया तो मफाद की दुनिया है। मौसम बदलने वक्त लगता है, लोगों का जहन बदलने वक्त नहीं लगता, लोगों की फिक्र बदलने वक्त नहीं लगता। मेरे भाइयों, अगर याद रखना, अच्छी तरह याद रखना, सबके करीब होना चाहते हो, सबके करीब होना मुश्किल है। तोहफे दो तो करीब होंगे, रिश्वत दो तो करीब होंगे, धक्के दिए जाओगे तो करीब होंगे। लेकिन मेरे अल्लाह के करीब होना कितना आसान है, कितना आसान नुस्खा। किसी वली का पेश किया हुआ नहीं बता रहा हूं, किसी बुजुर्ग फकीर का नहीं बता रहा हूं, अल्लाह ने खुद बताया अपने से करीब होने का तरीका। मैं आयत नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये आयत सजदा है, अगर पढ़ूंगा तो आपको सजदा तिलावत करना पड़ेगा। मैं आयत पढ़ने के बजाय उसका मफहूम पढ़ता हूं। अल्लाह फरमाता है, सजदा करो और मेरे करीब हो जाओ। जो बंदा सजदे में चला जाता है, इधर उसने पेशानी जमीन पे रखा, खुदा बंदे के दरमियान जितने हिजाबात होते हैं, सारे हिजाबात उठा दिए जाते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, जिसका सर मेरी बारगाह में झुक जाए, अब मैं किसी गैर के आगे झुकने नहीं दूंगा, इसको जलील होने नहीं दूंगा। जब तक मुसलमानों का रिश्ता अल्लाह के घर से जुड़ा हुआ था, जब तक मुसलमानों का रिश्ता सजदों से जुड़ा हुआ था, जब तक मुसलमानों का रिश्ता खुदा की बारगाह से जुड़ा हुआ था, तुम जलील नहीं थे, तुम रुस्वा नहीं थे। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर कमोबेश 60 से 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की। नौजवान छोकरे हम लोगों से पूछते हैं, मौलाना सैयद बता, पहले मुसलमान बादशाह था, भिखारी क्यों है? मैंने कहा, फिक्र उस्मानी बदली, मुसलमान भिखारी हो। दौलत आती है तो नशा, दौलत आती है तो लड़की बाजियां। बार बार ये जुमला बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन डॉक्टर का काम होता है। डॉक्टर ना अपने पसंद की देता है ना मरीज के पसंद की, डॉक्टर तो जरूरत की देता है। अपने मोबाइल चेक करो, कितनी गंदगी भर रखी है। सफेद कपड़े और खुशबू लगाकर 100 कार्ड मुत्तकी बनने वालों, अपनी गंदगी को खुद जानते हो, अपनी तन्हाइयों को खुद जानते हो, अपनी दौलत कहां खर्च करते हो खुद जानते हो, निगाहें किस किस को किस नीयत से तकती है खुद जानते हो। खुदा ने जवानी दी है और अय्याशी के लिए, आवारगी के लिए, सेना के अड्डों को आबाद करने के लिए। बताओ,
ہم کیوں آئے تھے دنیا میں؟ لوگ کہتے پہلے ہم بادشاہ تھے 700-800 سال تک اور اب ہم بھکاری ہو. ایسے بھکاری ہوئے کہ اپنی شہریت تک مشکوک ہو گئی. لوگ ملک میں رہنے تک نہیں دینا چاہتے. دنیا بھر کا، میں ہندوستان کی صرف بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا میں فلسطین سے نکال دینا چاہتے ہیں، یمن سے نکال دینا چاہتے ہیں، شام سے نکال دینا چاہتے ہیں. ہر جگہ سے تو تمہیں نکالنے کا منصوبہ بن رہا ہے. کیوں؟ پہلے لوگ بلاتے تھے آؤ، پلکیں بچھاتے تھے. وجہ مسلمان کتنا بھی مالدار ہو جاتا، کتنا بھی، مگر کبھی عیاشی نہیں کرتا، آوارگی نہیں کرتا. میں مالداروں کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن تھوڑی سی دولت آتی ہے نا، پیر زمین پہ نہیں ٹکتے. شاہ جہاں کا نام سنا ہے؟ شاہ جہاں کا نام سنا ہے؟ خاندانی بادشاہ، خاندانی بادشاہ. خواب دیکھا، عرش ہے، عرش پہ ایک مسجد ہے، غیب سے آواز آتی ہے ایسی مسجد تو دلی میں بنا. شاہ جہاں کو آواز آئی ایسی مسجد تو دلی میں بنا. شاہ جہاں نے کہا جب خدا کے حکم پہ بنا رہا ہوں دلی کی جامع مسجد، تو اس کی سنگ بنیاد کسی کا ظاہر دیکھ کے نہیں رکھوں گا. کنڈیشن لگائی بادشاہ نے. اب ذرا سننا، یہاں تو تھوڑا سا مال آتا ہے تو نماز کے لیے ٹائم نہیں، اللہ کے لیے ٹائم نہیں. قرآن آج ہم سب ہاتھ مت اٹھانا، اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو آج سے پہلے پڑھنے کے لیے قرآن کب ہاتھ میں اٹھایا تھا؟ دوسروں کا میسج کتنی بار دیکھتے اور اللہ کا میسج کتنی بار دیکھا ہے ذرا یہ بتاؤ. موبائل کے بغیر اپنا گزارا نہیں. کیوں؟ پتہ نہیں کس دوست کا کیا میسج آیا ہے اور اللہ کے میسج کو بھول گئے. جس قوم کو خدا کا قرآن دیکھنے کی فرصت نہیں، وہ قوم عزت کے ساتھ کیسے جی سکتی ہے؟ اللہ رب العزت کا فرمان ہے جو دنیا میں قرآن نہیں پڑھے گا وہ قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا. یہاں جو اندھا اٹھے اس کی پوری زندگی برباد ہے، لیکن یہاں کا اندھا قیامت میں اندھا ہو یہ ضروری نہیں ہے. قرآن نہ پڑھنے والوں، گندی فلمیں دیکھ دیکھ کر قہقہے لگانے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر عیاشیوں کی فلمیں دیکھنے والوں، تمہیں قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ہے نا. یہاں قرآن کو طاق میں رکھ دیا باپ کے اصالے ثواب کے لیے، قرآن کو طاق میں رکھ دیا برکت کے لیے، قرآن کو طاق میں رکھ دیا بیٹی کے جہیز کے لیے. نہ یہ جہیز کے لیے تھا، نہ صرف اصالے ثواب کے لیے تھا، نہ یہ تعویذ کے لیے تھا، نماز اللہ یہ صرف گھر میں رکھنے کے لیے تھا. یہ قرآن تو زندگی میں شامل کرنے کے لیے تھا. اگر اپنے آپ سے تھوڑی سی بھی محبت ہے، اپنے مستقبل سے تھوڑی سی محبت ہے، اپنی آخرت سے تھوڑی سی محبت ہے، یہ کسی مولانا کا قول نہیں پیش کر رہا ہوں، کسی صوفی صاحب کا قول نہیں پیش کر رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے جنہوں نے قرآن چھوڑ دیا ہم ان کو قیامت میں اندھا اٹھائیں گے. جب وہ اندھے قیامت میں اٹھیں گے تو اللہ سے کہیں گے ہم دنیا میں اندھے نہ تھے، ہمیں قیامت میں اندھا کیوں کر دیا گیا؟ ارشاد ہوگا تو قرآن نہیں پڑھتا تھا اس لیے تجھے اندھا کر دیا گیا. چشمہ لگ جاتا ہے تو فکر ہوتی ہے نمبر نہ بڑھے، میرے مستقبل کا کیا ہوگا. قیامت میں اندھے اٹھو گے، خدا کا دیدار کر سکو گے، نبی کا دیدار کر سکو گے. جو اندھا اٹھے گا اس کا حال کیا ہے؟ کچھ لوگ کہیں گے ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا. میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مذہب تو کہتا ہے ماں کی گود سے لے کے قبر میں جانے تک علم حاصل کرو. علم حاصل کرنے کی کوئی عمر ہوتی ہے نا؟ 1-2 مہینہ محنت کر لو تو قرآن سیکھ سکتے. جب ہم کمپیوٹر سیکھنے کے لیے محنت کرتے ہیں، نیا موبائل آتا ہے اس کے فنکشن معلوم کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کے لیے تھوڑی سی محنت نہیں کر سکتے؟ اچھے عالم، اچھے حافظ قرآن کے، اور میں تو کہتا ہوں 5 پارے پڑھ لو پورا قرآن پڑھنا خود ہی آ جائے گا. اللہ نے بہت آسان کیا ہے. اور مرنا اندھے اٹھو گے اندھے، اپنے آپ پہ رحم کر لو. اس محفل کی کوئی بات یاد رہے نہ رہے، یہ میرے دل کی آواز ہے. میری قوم کے جوانوں قرآن سیکھ لو. اور صرف سیکھنے سے کام نہیں چلے گا، قرآن روز پڑھو. 3 آیتیں ہی پڑھو، روز پڑھو. 1 صفحہ ہی پڑھو، روز پڑھو. اور ہو سکے تو ترجمہ کنز الایمان کے ساتھ پڑھو. قرآن کیا کہتا ہے پتہ تو چلے. اگر قرآن نہیں پڑھو گے، اب دوسری ایک بات سن لیں. جب یہ بات ہوگی تو آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ سید چلیں اندھے تو اٹھیں گے لیکن حضور تو شفاعت کریں گے نا ہماری. اس میں کوئی انکار ہے؟ بولو بھائی، یہ کوئی انکار ہے؟ بالکل نہیں. کیونکہ آقا نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے گنہگاروں کی، جو بڑے بڑے پاپی، بڑے بڑے بدکار ہوں گے، حضور فرماتے میری شفاعت ان کے لیے، میری شفاعت حالقین کے لیے، میری شفاعت جہنمیوں کے لیے ہے.
اللہ اکبر. تو حضور تو شفاعت کریں گے. امام تو یہاں تک کہتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. اللہ اکبر. حضور جب گنہگاروں کے مجمع میں کھڑے رہ کر اللہ کی بارگاہ میں ان کی سفارش کر رہے ہوں گے تو اس وقت تو وہ متقی بڑے بڑے نیک متقی کہیں گے کہ گنہگاروں سے کچھ گناہ ہمیں بھی قرضے کے طور پہ دے دو تاکہ ہمیں بھی حضور کے ساتھ کھڑے رہنے کا موقع مل جائے. سبحان اللہ. یہ حضور کی شفاعت ہوگی. لیکن آپ نے ایک حدیث سنی, شاید آپ نے دوسری حدیث نہیں سنی. آقا قیامت کے دن صرف شفاعت نہیں کر رہے ہوں گے بلکہ آقا قیامت کے دن کچھ لوگوں کی شکایت بھی کر رہے ہوں گے. اب یہاں دل کے کانوں سے سن لو, داریہ دھار والو, گرد نواز سے آنے والو, ذوالنورین سرکار کی محفل میں آنے والو, اصلاح معاشرہ کی محفل میں آنے والو, خدا تمہارے دل میں یہ جملے اتار دے. میدان محشر میں صرف شفاعت نہیں ہو رہی ہوگی, میرے نبی کسی کی شکایت بھی کر رہے ہوں گے. اب مجھے بتاؤ, بچانے والا جب خود شکایت کرنے پر آ جائے تو پھر کون بچائے گا؟ اللہ اکبر. شفاعت کرنے والا جب شکایت کرنے پر آ جائے تو بتاؤ کون بچائے گا؟ حضور کس کی شفاعت کریں گے اس کی گارنٹی نہیں ہے. وہ جس کی چاہیں گے شفاعت کریں گے. ایک میں کیا, میرے عصیاں کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. میرے بھائیوں, حضور شفاعت کریں گے مگر شکایت کس کی کریں گے حضور نے بتا دیا, نامزد کر دیا تاکہ اٹینشن ہو جاؤ, آگاہ ہو جاؤ, خبردار ہو جاؤ. حضور نے کس کی شکایت کرنا ہے تو آقا فرماتے قیامت کے دن جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ان کی شکایت کروں گا. اے اللہ, یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, قرآن کو چھوڑنے کی چیز سمجھا تھا. اب مجھے بتاؤ, شفاعت کرنے والے رسول جب شکایت کریں گے تو تمہیں ہمیں کون بچائے گا؟ میرے بھائیوں, اگر شکایت سے بچنا ہے آؤ قرآن کی طرف آؤ, قرآن سیکھو, قرآن پڑھو. تو بات دور نکل گئی. عرض کیا کر رہا تھا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, دھیان سے سننا, اچھی طرح سننا. اللہ اکبر. نماز چھوڑنے والوں کے لیے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر. کیا بات کہی جا رہی ہے؟ اللہ اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا, جب انہوں نے کہا کہ حضور میں نماز نہیں پڑھ سکتا تو فرمایا 40 دن میرے پیچھے پڑھو, تمہاری مرضی. بڑی لذت ہے نماز میں, بڑی لذت ہے. کوئی پڑھ کے دیکھے, اللہ ملتا ہے. جس نماز سے رزاق مل جاتا ہے روزی نہیں مل سکتی. مرتے وقت سب سے زیادہ تکلیف جسے ہوتی ہے بے نمازی. یہاں تک فرمایا مرتے وقت بے نمازی پر اللہ اتنی پیاس مسلط کرتا ہے کہ اگر 7 سمندر کا پانی بھی اس کے منہ میں انڈیل دیا جائے تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی. میں اس سلسلے کو اینڈ کی طرف پہنچاتا ہوں. ایک واقعہ یاد آیا, روایت میں آتا. علامہ عثمان ابن حسن اپنی کتاب میں یہ واقعہ درج کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک جوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں روتے ہوئے آیا. حضور کی عادت تھی, حضور کسی کا رونا نہیں دیکھ سکتے تھے, کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے. حضور علیہ السلام نے اس جوان کو روتے ہوئے دیکھا, پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ, میرے ابا کا انتقال ہو, میرے ابو جی کا انتقال ہو گیا, اور ہم دیہاتی لوگ ہیں, گاؤں کے لوگ, تو ہمارے گاؤں میں کوئی نہ نہلانے والا ہے, نہ کفن پہنانے والا ہے, نہ جنازہ پڑھنے والا, نہ میرے باپ کو دفن کرنے والا ہے, ابا کا انتقال ہو گیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم سے فرمایا تم دونوں جاؤ اور جا کر کے اس کے باپ کو غسل دو, کفن پہناؤ, نماز پڑھو اور اس کو دفن کرو. دونوں چلے. جب دونوں وہاں پہنچے تو جیسے ہی نہلانے سے پہلے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو زمین پیروں کے نیچے سے کھسک گئی. دونوں رونے لگے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو انسان مرا تھا اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہو گیا تھا, کالے خنزیر کی طرح. انہوں نے جلدی سے کپڑا ڈھاکا, قاصد کو بھیجا, حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرضی لگائی. اللہ کے رسول نے سنا, حضور خود اٹھے اور اٹھ کر کے اس گاؤں میں آئے, اور جب اس کے چہرے کو کالے سور کی طرح, کالے خنزیر کی طرح دیکھا, تڑپ کے رو پڑے. حضور اللہ سے دعا کی, مولا اس کے چہرے کو درست کر دے, اس کے چہرے کو ٹھیک کر دے. حضور نے دعا کی. ان کی دعا قبر دھونی تھی. عنایت کا جوڑا, اجابت کا صحرا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. چہرہ اچھا ہو گیا. صحابہ نے غسل دیا, کفن پہنایا, جنازہ پڑھی. اب جب اس کو قبر میں ڈالنے لگے تو کسی نے چپکے سے کہا پہلے تو اس کا منہ کالے خنزیر کی طرح ہو گیا تھا, حضور کی دعا سے ٹھیک ہوا, اب تو دیکھو کیسا ہے. تو جب لوگوں نے کفن ہٹایا تو دیکھا
دوبارہ اس کا چہرہ پھر کالے سور کی طرح تھا، کالے خنزیر کی طرح تھا۔ سب لرز گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور اس کا چہرہ بار بار کالے سور کی طرح کیسے ہوتا ہے، کالے خنزیر کی طرح کیوں ہو جاتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میرا اللہ ظلم سے پاک ہے، میرا اللہ زیادتی سے پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ آقا نے اس کے بیٹے کو بلا کر کے کہا یہ تمہارے باپ کا چہرہ بار بار کالے سور کی طرح ہوتا ہے، اللہ کسی پہ ظلم تو نہیں کرتا، کچھ نہ کچھ تو اس نے کیا ہوگا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ بڑا نیک تھا، کوئی گناہ نہیں کرتا تھا، کوئی گناہ نہیں کرتا تھا، بس اس میں ایک کمی تھی کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو وہ سو جاتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ میرے آقا نے پھر ارشاد فرمایا جو دنیا میں نماز کو ترک کرے گا، جب قیامت کے دن وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کے منہ کو کالے سور کی طرح کر دیا جائے گا، کالے خنزیر کی طرح کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں ذرا بتاؤ تو صحیح، چہرے پہ پھنسی آئے، اللہ نہ کرے چہرے پہ سفید داغ آ جائے تو آدمی محفلوں میں جانا چھوڑ دیتا ہے، جب نماز نہ پڑھنے سے کالے سور کی طرح منہ ہوگا قیامت میں تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر کے جائیں گے؟ تو بہرحال میں گفتگو سمیٹتے ہوئے جلدی جلدی اینڈ کی طرف، تو آج دولت آتی ہے، نماز چھوٹتی ہے، اللہ کا در چھوٹتا ہے، اللہ کا گھر چھوٹتا ہے، لیکن وہ کیا لوگ تھے دولت کے باوجود گناہ نہیں کرتے۔ ذکر شاہ جہاں کا ہو رہا تھا، مسجد اس نے دیکھی عرش پر، حکم ہو رہا ہے، اس نے کہا بنیاد رکھیں گے تو چند شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، ایسا بندہ میری مسجد کی بنیاد رکھے گا جس کی زندگی میں بالغ ہونے سے لے کر بنیاد رکھنے تک کبھی تہجد فوت نہ ہوئی ہو، یعنی وہ تہجد گزار ہو۔ اب تو تہجد بھول جائیے، بہت معافی کے ساتھ میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو میں غیبت سمجھتا ہوں، حرام۔ اب تو مسجد کے امام لوگ بھی شاید تہجد پڑھتے ہیں، اب تو دیندار کہلانے والا طبقہ بھی شاید تہجد، جبکہ اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے محبوب آپ رات کو تہجد پڑھو تاکہ اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے۔ اور سن لو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر قبر کو اللہ کے نور سے منور کرنا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، اللہ تمہاری قبر کو روشن کر دے گا۔ اللہ کے محبوب بندوں کی نشانی یہ ہے جب وہ سب سو جاتے ہیں تو وہ تہجد پڑھتے ہیں۔ کوئی ولی مجھے بغیر تہجد گزار نظر نہ آیا۔ آج تو ولی بننے کا بھی شوق ہے، اور جو قوم فجر نہ پڑھے وہ تہجد کیا پڑھے؟ ہمارے مرشد سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں جگ کر جو نعمتیں مجھے نصیب ہوئی کسی ورد وظائف سے یہ نعمت مجھے نصیب نہیں ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب آخری وقت ہوتا ہے رات کا تو اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پہ تجلی کر کے کہتا ہے مانگنے والوں بولو کیا چاہتے ہو، مغفرت چاہیے میں تمہیں دوں گا، روزی چاہتے ہو میں تمہیں دوں گا، اولاد چاہتے میں خدا پکار پکار کر اس کی رحمت کر رہی ہے، مانگو کیا مانگتے ہو، مگر کون مانگ رہا ہے؟ اقبال نے کہا تھا ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ میں چیلنج کے ساتھ باتیں نہیں کرتا لیکن یہ بات آج میں چیلنج کے ساتھ کر دوں، بیٹی کو رشتے نہیں آتے، تعویذوں کے چکر میں پڑے ہو، بیٹی کو رشتے نہیں آتے، وظیفوں کے چکر میں پڑے ہو، روزی نہیں ملتی، کسی نے یہ کر دیا کسی نے وہ کر دیا، آؤ ذرا کچھ باتیں اپنے اللہ سے کرنا بھی سیکھو، کچھ باتیں اپنے اللہ سے کرنا بھی سیکھو، اپنے مسائل اپنے اللہ کی بارگاہ میں رکھنا سیکھو۔ جب حدیث پر اپنا ایمان ہے، اپنے نبی کے فرمان پہ اپنا ایمان ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ رات کے آخری پہر میں کہتا ہے جو مانگو گے تمہیں دوں گا، مغفرت چاہیے، جنت چاہیے، روزی چاہیے، کیا چاہیے بول میں تجھے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی جب سب سو جائے، رات کا سناٹا ہو، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کچھ نہیں، اس وقت تو اچھا وضو کر اور اس کے بعد 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ اور ایسے
ویسے گڑ گڑا جیسے ایک بچہ اپنے ماں سے یقین سے مانگتا ہے، اس سے زیادہ یقین سے اپنے اللہ کی بارگاہ میں اپنے مسائل کو رکھ، آنسو بہا، رونے کی کوشش کر، عرضی لگا، تیرے گھر میں دولت کی برسات نہ ہو، میری زبان کاٹ لینا، تیری بیٹی کو رشتہ نہ آئے، جو سزا چاہے مجھے دینا، بس ایک چیز ہے، اللہ سے یقین سے مانگ کر دیکھ، میرے اللہ کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، جو مانگو کہ میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور ایک بات بتاؤں، اوروں کے خدا خدا جانے کہاں کہاں رہتے ہیں، لیکن جو ہمارا خدا ہے جسے ہم رب محمد کہتے ہیں، اس نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب، جب میرے بندے میرا پتہ پوچھیں، جب میرے بندے میرے متعلق پوچھیں کہ حبیب بتاؤ اللہ کہاں ہے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، ان سے کہہ دو کہ تمہارا خدا تمہارے قریب ہے۔ اس کو آواز لگاؤ نا، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ نا۔ سیاسی لیڈروں کے دروازوں پہ گڑ گڑانے والوں، اپنے جیسے انسانوں کے دروازوں پہ گڑ گڑانے والوں، کبھی خدا کے یہاں تو گڑ گڑاؤ، اپنے مسائل رکھ کر تو دیکھو، آنسو بہا کر تو دیکھو۔ خدا کی عزت کی قسم، جب رات کی تنہائیوں میں گڑ گڑاؤ گے، ایسا لگے گا کوئی تمہارے آنسو پوچھ رہا ہے، کوئی تمہارے آنسو خشک کر رہا ہے، تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے۔ ارے سب سے اپنا مسئلہ پیش کرتے ہو، اپنے رب سے بھی تو پیش کرو، اپنے اللہ سے بھی تو پیش کرو، رب کی بارگاہ میں بھی تو عرضی لگاؤ۔ یاد رکھنا، ہمارا مذہب وہ نہیں ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی کو لے جانا پڑتا، نہ، اس کے محبوب کو وسیلہ بناؤ، جہاں بیٹھ کے دعا کرو تمہاری دعا قبول ہے۔ اور یہ بھی سن لینا، جب بھی ہم لوگوں سے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو، حضرت ہم آپ کے لیے کیا دعا کریں، ہم تو گنہگار ہیں، ہماری نہیں قبول ہوتی، آپ لوگ اللہ والے، آپ کی وہ کیا پاگل پن کی بات ہے؟ کس پاگل نے یہ درس دیا کہ گنہگاروں کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جھوٹ ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونا شرط نہیں ہے، دعا کی قبولیت کے لیے اللہ پہ یقین ہونا ضروری ہے۔ یقین سے بات دور سے دور نکلتی جا رہی ہے، ایک بہت خوبصورت بات یاد آئی، اللہ کرے آپ کے دل میں یقین پیدا ہو۔ عرفات کے میدان میں میں نے حاجیوں کو یہ بتایا، یقین سے مانگو۔ ایک بات بتاؤ، اللہ کو پکارنا سیکھو دل سے، دیکھو اس کی مدد آتی ہے کہ نہیں۔ زلیخا کا نام سنا ہے؟ زلیخا، یوسف علیہ السلام سے پیار ہو گیا تھا۔ جب جوانی میں گناہ کرو تو پھر بہت برا انجام ہوتا ہے۔ میں زلیخا کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، جنرل بات کہہ رہا ہوں۔ زلیخا بادشاہ کی بیوی تھی، لیکن گھر سے نکال دی گئی تھی شوہر کے انتقال کے بعد، روٹی کے ٹکڑے کو بھی محتاج ہو گئی تھی، بینائی بھی ختم ہو گئی تھی۔ تو پتہ ہے زلیخا کیا کہتی تھی؟ زلیخا کا ایک خدا تھا، پیتل کی مورتی تھی، اس پیتل کا خدا تھا، اس کا پیتل کا خدا۔ وہ اپنے خدا سے کہتی تھی، یا صنمی، اے میرے خدا میرے محبوب سے مجھے ملا دے، یا صنمی میرے محبوب سے مجھے ملا۔ اب جو بیچارہ خود سن نہ سکتا وہ کیا ملا سکتا ہے؟ نہ ناک پہ سے مکھی ہٹا سکتا، نہ بول سکتا، نہ سن سکتا۔ لیکن زلیخا تھی، یہ آج کی بات نہیں، تو ہزاروں سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ پکارتی تھی اپنے پیتل کے، او صنمی، میرے صنم، میرے خدا ملا، میرے محبوب ملا۔ صنمی کہتے کہتے اچانک ایک دن اس غلطی سے صنمی کہتے کہتے غلطی سے نکلا، یا صمدی، میرے محبوب سے مجھے ملا دے۔ صمد اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ الصمد۔ صنمی کہتے کہتے غلطی سے زبان پہ آ گیا، یا صمدی، میرے محبوب سے مجھے ملا دے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا، یوسف کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر زلیخا کے گھر کی طرف کر دو تاکہ اس سے ملا دیا جائے۔ فرشتوں نے کہا، مولا اس نے غلطی سے پکارا ہے۔ اللہ کی رحمت مسکرا کے کہتی، پکارا تو ہے نا، ہم اس کی مدد کرتے ہیں۔ ارے جو غلطی سے کافر و مشرک ہو کر یا صمدی کہہ دے، خدا اس کی مراد پوری کر دیتا ہے۔ جو اس کے محبوب کے غلام اسے پکارے، ان کی مراد پوری کیوں نہ ہو۔ یقین کرو، یقین، یقین والے، حضور شیخ الاسلام فرماتے یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ آپ کہیں گے بات لمبی کر رہے ہو، لیکن بات چلو ختم ہی کرتے ہیں۔ تو اس نے بادشاہ نے کیا شرط لگائی؟ تہجد فوت نہ ہوئی۔ تہجد پڑھنے سے چہرے چمکتے۔ آج کل کاسمیٹک آئٹم پہ بہت محنت ہے، کہا لگاؤ بھائی کوئی بات نہیں جی، اگر اس میں ناجائز چیزیں نہ ملی ہو تو لگاؤ کوئی بات۔ ہم لوگ تو جدید دور کے لوگ ہیں نا، لیکن چہرہ چمکانا ہے، دنیا میں، قبر میں، جنازے میں، حشر میں تہجد پڑھو۔ لیکن اب ایک بندہ 5 وقت کی نہ پڑھے، بولے اب سید نے کہا تو تہجد پڑھنا ہے۔ بھائی پہلے فرض، جس کا فرض نہیں اس کا کوئی عمل قبول نہیں۔ یہ بھی امام اعظم کا فتویٰ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ چلیں، تہجد نہ چھوٹی ہو۔ دوسری شرط، ایک شرط میں بات ختم نہیں، دوسری شرط، کسی نامحرم عورت کا چہرہ اس نے جان بوجھ کے نہ دیکھا ہو۔ تیسری شرط،
असर और इशा की सुन्नतें गैर मुक़द्दा भी उसकी तर्क न हुई हो। चौथी शर्त, तकबीर उला भी कभी उसकी न छूटी हो। 4 शर्त। वही बंद जामा मस्जिद की बुनियाद रखेगा। हजारों जमा हो गए, बड़े 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 बड़े, कोई आगे नहीं बढ़ा। जब सुबह से शाम में कोई आगे नहीं बढ़ा तो शायद जहां खुद ही आगे बढ़े बुनियाद रखने के लिए। उस जमाने के उलमा भी बड़े जुरतमंद थे। बादशाह का बाजू पकड़ा, बोला शर्त लगाई है ना, मजाक करने के लिए नहीं लगाई, हम तुझे नहीं मारने देंगे टिकम, बुनियाद नहीं रखने देंगे, 4 शर्तें होगी तो ही मारेगा। ऐलान हो गया मतलब हो गया, अब जबान से नहीं फिरना। बादशाह की आंखों में आंसू थे, कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 शर्तें मेरे अंदर मौजूद हैं। जब तुम्हारे बादशाह इतने मुत्तकी थे तो तुम बादशाह थे, आज तो तुम्हारा मजदूर भी अय्याश हो गया है? आज तो तुम्हारा आम काम धंधा कर रहे ये है। तो उस फिरौनी फिक्र से निकलो। उस्मानी फिक्र क्या है? बात पूरी कर लें, टाइम हो गया खत्म, बात पूरी करें। अल्लाह के रसूल ने मैं जाओ उस्मान, यही बात चल रही थी, भूल तो नहीं गए ना आप? भूल गए? फिर से बयान करूं वो वाकया है? आप लोग जल्दी से डर के मारे नहीं बोलेंगे अभी फिर लंबी करेगा, नहीं मुझे पता आप याद है। साहबी के घर शादी है, बेटी की शादी का इंतजाम नहीं, हुजूर के पास आए तो हुजूर ने कहा जाओ उस्मान के पास जाओ। अब ये गए वहां तो बड़े नरम दिल आदमी थे हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, बहुत खूबसूरत भी थे। अनस इब्न मालिक कहते हैं रुकैया के साथ उनका निकाह हो चुका था। अल्लाह के रसूल ने कोई काम से मुझे भेजा कि जाओ उनको अपनी ज़बान में ये पार्सल दे दो। हुजूर ने पार्सल नहीं कहा, वरना आप कहेंगे कि देखो सैयद ने कह दिया पार्सल। हुजूर ने पार्सल कब दे दिया? तो कभी कभी हदीस को अपने अल्फाज में बयान करना पड़ता है। कुछ लोग कैमरा लेके बैठे होते हैं कि क्या कहेंगे अभी, वो भाई थोड़ा समझा करो, मकामी ज़बान में बात करनी पड़ती है ना। वरना एक मरतबा किसी ने कहा हुजूर ने इंग्लिश कब कह दिया? कहा हुजूर ने जो कहा सबका मेरे भाई, लेकिन कुछ मकामी ज़बान में बात करनी पड़ती है समझाने के मफहूम के तौर पर। तो कहा ये पार्सल दे दो। और अनस कहते हैं मैं 8-10 साल का बच्चा था, मैं देने का, दोनों इतनी मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें कर रहे थे, दोनों बहुत खूबसूरत थे। और हुजूर की बेटी रुकैया पूरा अरे पूरा आज 1400 साल के बाद भी घराने चमकते चेहरे वाला है, हैं? वो तो सगी बेटी थी ना, हैं? यहाँ तो नस्ले सैयद है, वो तो असले सैयद थी। हजरत रुकैया हुजूर की शहजादी बेटी, दोनों इतने खूबसूरत लग रहे थे। बच्चों को बड़ा लुत्फ आता है ना घर के मामलात में। हजरत अनस कहते हैं मुझे इतना मजा आया मैं रुक गया और देर हो गई। जब वापस आया तो हुजूर ने कहा अनस देर हो गई, क्यों लेट हुए? हुजूर वो दोनों इतने खूबसूरत लग रहे थे ना मुझे, तो दोनों की बातों में मैं मस्त हो गया, लेट हो गया। हुजूर ने मैं अनस कैसा है रुकैया और उस्मान का जोड़ा? का रूए जमीन पर इससे खूबसूरत जोड़ा इस वक्त कोई नहीं। नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कनीज़ लाले लम्हा नूर का। एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, उसने सिफ्तैन उनके जामों में है नीमा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। बहुत खूबसूरत थे, नरम दिल थे। साहबी पहुंचे तो देखा किसी को डांटे, जल्दी डांटते नहीं थे लेकिन डांटने की आवाज आई। उन्होंने कान लगाए, क्यों डांट रहे हैं? तो आवाज पे तवज्जो दी तो आवाज आ रही थी तुमने नमक सालन में इतना ज्यादा डाल दिया, सालन खारा नहीं हुआ था। डांट किस पे पड़ी? खारा करने पे नहीं, खारा हुआ भी नहीं था। का अगर 2-3 खड़े नमक के सालन में कम डालते तो ये कल को काम आते ना, बच जाते तो कल को। मैंने कहा या अल्लाह मैं कहाँ गया? जो 2-3 नमक के खड़े बचाने की कोशिश करे वो मेरी क्या मदद करेगा बेटी की शादी में? वापस आ गए, बतौर मफहूम पढ़ रहा हूं। हुजूर ने फरमाया तुम गए नहीं? हुजूर गया था, हिम्मत नहीं, कहा जाओ जाओ उनसे कहो मेरा नाम कहो। अब आए तो फिर डांटने की आवाज। अब कान लगाया, अब क्या हो रहा है? तो दूसरे खादिम को डांट रहे थे तूने चिराग में बत्ती बड़ी क्यों की? और छोटी करता ना तो 2-3 कतरे तेल बच जाते तो अपने कल को काम आते ना। या अल्लाह जो 3 कतरे तेल का हिसाब रखे वो क्या मेरी मदद करेगा? फिर आए अल्लाह के रसूल, तुम गए नहीं? हुजूर गया था, हिम्मत, कहा जाओ मेरा नाम कहो उनसे, वो तुम्हारी मदद करेंगे। अब आए तो उस्मान गनी ने उनको देख लिया, इधर आओ। ये बार बार आते जाते कुछ कहते नहीं, बात क्या है? कहा मुझे हुजूर ने भेजा, हिम्मत तो नहीं हो रही थी, कहा मुझे हुजूर ने भेजा, आपको सलाम कहा है। मेरे आका ने, मेरी जान की जान, मेरे ईमान की जान मुस्तफ़ा जान रहमत ने मुझे सलाम कहा है। बोलो क्या बात है? कहा वो मेरी बेटी की शादी है, आका के पास गया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास भेजा, हुजूर ने भेजा मदद के लिए। हाँ मदद, आओ आओ। हाथ पकड़ के ले गए, पूरी तिजोरी खोल दी, जो चाहो ले लो। पूरी तिजोरी को जो चाहो ले लो। आजकल किसी को कहो जो चाहो ले लो, फिर बचता क्या है देखो।
لیکن وہ صحابہ تھے، کیا رسول اللہ نے ان کا تزکیہ کیا تھا، ان کے دلوں سے کیا دنیا کی محبت نکالی تھی، ان کو جتنی ضرورت تھی اتنا ہی لیا۔ اللہ والے لوگ تھے، کوئی ولی قطب ابدال غوث ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، وہ اللہ والے لوگ تھے۔ قد افلح من تزکا، انہوں نے اپنے نفس کو پاک کیا تھا، جتنی ضرورت تھی اتنا لیا، اور لے کر کے پھر کہتے عثمان ایک سوال پوچھوں میرے بھائی کا، پوچھو کہ نمک کے 3-4 کھڑے کا حساب رکھتے ہو، ڈانٹتے ہو کہ کیوں زیادہ ڈال دیا، 3-4 تیل کے قطرے کا حساب رکھتے ہو، اور میں نے کہا بیٹی کی شادی پوری تجوری کھول دی، بات سمجھ میں نہیں آئی؟ جو 3-4 نمک کے کھڑے اور 3-4 تیل کے قطرے پر اپنے غلاموں کو ڈانٹتے، تو وہ اتنی مدد کے لیے دل کشادہ کیوں کر رہا ہے؟ عثمان غنی نے مسکرا کے کہا یہی تو بات ہے، ہم اپنی ذات پہ خرچہ کرتے ہیں حساب سے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو اپنی ذات پہ خرچ کرو گے قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا، اور جو اللہ کی راہ میں دو گے اللہ بے حساب تمہیں عطا کرے گا۔ تو جس کا حساب دینا ہے حساب سے خرچہ کرتے ہیں، اور جو بے حساب ملنا ہے پھر وہاں بے حساب خرچ کر دیا کرتے ہیں۔ یہ عثمان غنی کی فکر ہے، اپنی ذات پہ حساب سے، اللہ کی راہ میں بے حساب۔ ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ کے یہاں حساب سے قربانی کا جانور بھی خریدنے جاتے ہیں، بہت اللہ توبہ معذرت دیکھتے ہیں کتنے من کا ہے، یعنی اللہ کی بات کے لیے نیت نہیں ہے، میں کتنے دن تک اس کو فریج میں رکھ کے کھا سکتا ہوں، یہ حال ہے، یہ کیفیت ہے۔ نماز پڑھتے نمازی کہلانے کے لیے، چندہ دیتے مخیر کا، سب کی بات نہیں کرتا اللہ ماشاء، نمازی کہلانے کے لیے نماز پڑھی، چندہ دیا مخیر کہلانے کے لیے، دین کی بات کی علامہ کہلانے کے لیے، اللہ کے لیے کیا کیا ہے؟ اللہ کے لیے کیا کیا ہے؟ فکر عثمانی کے ساتھ جیو۔ فرعون نے بغاوت کی، نہ کفن ہے نہ قبر ہے، اور عثمان غنی نے اللہ کے لیے خرچ کیا۔ جاؤ مدینہ منورہ میں جا کے تحقیق کر لو، آج بھی عثمان غنی کی دولت ختم نہیں ہوئی ہے، کئی بلڈنگیں ہیں جو عثمان غنی کے مال سے حرم خدا کے لیے وقف کی ہوئی ہے، آج بھی 1450 سال کے بعد عثمان غنی کی دولت زمین پہ موجود ہے۔ قدرت بتا رہی ہے میرے ساتھ وفا کرو گے، میرے دیے ہوئے پہ شکر کرو گے، تم چلے جاؤ گے تمہاری دولت باقی رہ جائے گی۔ میرے بھائیوں آؤ ہم سب اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو توفیق دے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ آپ کے گاریہ دھار میں ہمارے سنی دعوت اسلامی کے مبلغین آتے ہیں، ساتھی آتے ہیں، آپ ان کا ساتھ دیجیے، قرآن سیکھیے، دین سیکھیے، نماز سیکھیے۔ تقریر ہو گئی میری، لیکن 2 جملے اپنی مرضی سے کہہ رہا ہوں۔ نماز سیکھ لو، بائک سیکھا پھر چلایا، تجارت سیکھی پھر کیا، موبائل سیکھا پھر موبائل یوز کیا، کمپیوٹر سیکھا پھر کمپیوٹر، ہر چیز سیکھ کر کرتے ہو، اللہ کی عبادت بغیر سیکھے کیسے کرتے ہو؟ نماز سیکھ لو۔ یہ مبلغین ہمارے آتے ہیں، یہ سنی دعوت اسلامی کے ہمارے احباب، ان کی ایک تڑپ ہے، یہ سب کاروباری لوگ ہیں، بزنس مین لوگ ہیں، پھر بھی ان کے اندر یہ جذبہ ہے کہ آپ کے گاریہ دھار میں، بھاؤ نگر میں، مہوا میں، پالی تانہ میں ادھر ادھر آ رہے ہیں۔ آپ سے یہ بھی کہتا ہوں سنی دعوت اسلامی کی برانچز اپنے علاقے میں قائم کرو۔ اس تحریک کا مقصد ہے عشق رسول کے ساتھ دین سکھانا۔ دیکھو دنیا میں اور بھی دکانیں کھلی ہوئی ہے دین سکھانے کی، مگر ان میں اور اہل سنت میں فرق یہ ہے کہ لوگ دین سکھا کر عشق رسول چھین لیتے ہیں، اور اپنے یہاں سسٹم یہ ہے کہ دین سیکھو اس سے پہلے عشق رسول۔ نماز پڑھو، سر کعبے کے سامنے جھکا، دل مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے جھکا، ایسی نماز پڑھو۔ تو یاد رکھو عقیدہ بھی بچانا ضروری ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز سیکھ لی اور نبی کو اپنی طرح بشر کہنا شروع کر دیا، تب تو معاملہ ہی ختم ہے نا۔ نماز سیکھ لی کہنا شروع کر دیا کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا، تب تو بربادی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں نماز بھی سیکھو لیکن عاشقان رسول سے سیکھو۔ تو یہ ہمارے سنی دعوت اسلامی کے مبلغین اپنے علاقے میں برانچز قائم۔ یہ سنی دعوت اسلامی کسی ایک سلسلے کی تحریک نہیں، کسی ایک برادری کی تحریک نہیں، کسی ایک قبیلے کی تحریک نہیں، سنی دعوت اسلامی سنیوں کی تحریک ہے۔ سنی دعوت اسلامی دین کا کام کر، ہم کسی شخص کے قریب نہیں کرنا چاہتے، ہم مدینے کے تاجدار کے قریب کرنا چاہتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے قریب کرنا چاہتے ہیں، بھٹکے ہوئے آہو کو سوئے حرم لے جانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ جذبہ بیدار کرنا چاہتے ہیں، انہیں جانا،
انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو آئیے وقت لگائیے، وقت دیجئے اور کم سے کم قرآن اور نماز سیکھ لیجئے، 2 کام اتنا کر لیجئے، پھر آپ دین کے قریب خود بخود ہو جائیں گے۔ اللہ پاک مجھے، میری نسلوں کو، آپ کو، آپ کی نسلوں کو دین پہ قائم رکھے۔ اگر آج ہم نے دین کی فکر نہیں کی تو اللہ نہ کرے کہ ہماری آنے والی نسلیں ہماری قبروں پہ فاتحہ پڑھنے کے قابل بھی نہ رہ جائے، اصالہ ثواب کرنے کے قابل بھی نہ رہ جائے۔ بچوں کو تاجر تو بنا رہے ہو لیکن بچوں کو جنازہ پڑھنے کے قابل بھی نہیں بنا پا رہے ہو۔ وہ باپ کیسا جس نے اولاد کو تاجر تو بنایا مگر دیندار نہیں بنایا۔ کتنا محروم اور کم نصیب ہوگا وہ باپ کہ جس کا جنازہ اس کا بیٹا پڑھنے کے قابل نہ ہو۔ آپ کے گجرات میں ہوتا ہے نا ایسا، میت ہوتی ہے تو 2 گروپ ہوتے ہیں، جنازہ پڑھنے والے الگ اور کھڑے ہو کے تماشا دیکھنے والے الگ، ہے نا؟ ہم وہ لوگ ہیں؟ ارے کم سے کم اتنا تو اپنی اولاد کو دین دے دو کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا بیٹا ہمارا جنازہ پڑھا سکے۔ 3 مرتبہ صحیح طور پہ قل هو اللہ پڑھ کے، ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر سکے۔ میں آپ کو علماء سے دور کرنے نہیں آیا، علماء ہمارے سروں کے تاج، نائب رسول ہے، لیکن یاد رکھنا تمہارے باپ کی مغفرت کی دعا تم جتنی دل کی گہرائی سے کرو گے میں نہیں کر سکوں گا، کیونکہ جتنا رشتہ ہوتا ہے محبت اتنی ہوتی ہے۔ اپنے باپ کے لیے جو جذبات ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے جو جذبات ہوتے ہیں الگ ہوتے ہیں۔ جب کوئی بیٹا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے نا تو بچپنے کے سارے احسانات اس کے ذہن میں ہوتے ہیں، انگلی پکڑ کے چلانا اس کے ذہن میں، سب چیزیں ذہن میں ہوتی ہے۔ تو اپنی اولاد کو اتنا تو دین دے دو کہ ہماری مغفرت کی دعا کر سکے۔ اور اولاد کی مغفرت کی دعا بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میری امت مرحومہ ہے، میری امت مرحومہ ہے۔ مرحومہ مطلب لوگ مرحوم سمجھتے مردے کو، نہیں، مرحوم مطلب رحم کی گئی امت ہے یہ۔ فرمایا جب یہ قبر میں داخل ہوں گے گنہگار، قبروں سے اٹھیں گے نیکوکار مغفرت یافتہ۔ صحابہ نے کہا آقا جو قبر میں گنہگار جائے وہ قبر سے نیک ہو کے کیسے اٹھ سکتا ہے؟ کیونکہ قبر میں جانے کے بعد تو نہ گناہ کر سکتا ہے نہ نیکی کر سکتا ہے، پھر اس کی مغفرت قبر کے اندر کیسے ہو گئی؟ آقا فرماتے ہیں اس کی اولاد نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی تو اللہ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اولاد کو نمازی بنا دو، کیونکہ نماز میں ماں باپ کی مغفرت کی دعا کی جاتی ہے۔ ہم جب دعائے معصور پڑھتے کہتے ہیں نا، کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن توالدا وارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو اس لیے اپنی اولاد کو نمازی بناؤ، دیندار بناؤ۔ اللہ ہم سب کو دین پہ قائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، یہ ہمارے سراج بھائی ایک اعلان کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ جو عمارت آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ عورتوں اور بچیوں کے لیے مدرسہ شروع کیا گیا۔ آپ بچیوں کو بھیجیے، پڑھائیے، کیونکہ مردوں کی پڑھائی بھی بہت ضروری ہے لیکن مردوں سے زیادہ عورتوں کی۔ کیوں؟ کیونکہ مرد نے پڑھا فرد نے پڑھا، عورت نے پڑھا پورے معاشرے نے پڑھا۔ باپ پڑھا لکھا دیندار ہوگا تو دین خاندان تک محفوظ رہے گا، اور اگر ماں پڑھی لکھی اور دیندار ہوگی تو دین نسلوں میں منتقل ہوگا۔ میں ایک جملہ کہہ کے اعلان مکمل کرتا ہوں۔ سیدوں کی فضیلت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی دادی سیدہ فاطمہ بڑی دیندار تھی۔ ایک دادی کے تقوی نے قیامت تک کے سیدوں کی آبرو رکھی۔ ایک ماں کا تقوی پوری نسل کے کام آ گیا، اور میرے آقا نے فرمایا فاطمہ نے ایسا تقوی اختیار کیا کہ جو قیامت تک فاطمہ کی نسل میں پیدا ہوگا اللہ نے سب پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اب اتنی متقی تو کوئی عورت نہیں ہو سکتی، کم سے کم اتنی متقی تو ہو کہ اپنی نسل کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ تو یہ دین پڑھے بغیر ممکن نہیں۔ اپنی بچیوں کو پڑھاؤ۔ میں دعا کرتا ہوں جنہوں نے قائم کیا اللہ انہیں عمر نو عطا کرے، جزائے خیر دے، اللہ یہ سلسلہ چلتا رہے، دین عام کرو، علم عام کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔